ایسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم جی ہاں لندن ڈائری۔ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن اخبار مشرق میں شائع ہوتا ہے۔ تو پیش خدمت ہے، آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے انگلش ڈیفنس لیگ اور اسلام دشمنی۔ کالم نگار ہیں فہیم اختر، لندن، برطانیہ۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے انگلش ڈیفنس لیگ نے برطانیہ کی سڑکوں پر افراتفری پھیلا رکھی۔ ٹامی رابنسن کی طرف سے قائم کیا گیا انتہائی دائیں بازو کا گروپ ایک آواز اور اکثر پرتشدد و مخالف رہا ہے جسے وہ برطانیہ کی اسلامیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ حالیہ برسوں میں اس کی قوت میں کمی آئی ہے، لیکن یہ اپنے مظاہروں کے ساتھ پرامن کمیونٹیز کے لیے بدستور بدحال ہے، جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ساؤتھ پورٹ، لندن، ہارٹل پول اور مانچسٹر میں دیکھا گیا۔ پچھلے دنوں برطانیہ کو پرتشدد فسادات کی راتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے ساؤتھ پورٹ سانحہ کے قتل کے الزام میں ایک نوجوان کے بارے میں غلط معلومات کے بعد EDL پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد EDL کے غنڈوں نے پولیس کی گاڑیوں کو نذر آتش کیا، شیشے کی بوتلیں پھینکی اور پناہ گزین، مہاجر اور اسلام مخالف نعرے لگائے۔ سب سے بڑا مظاہرہ لندن میں اینف از اینف کے احتجاج میں ہوا، جہاں لگ بھگ 100 سے زیادہ ٹھگوں کو گرفتار کیا گیا۔ فسادی انگلش ڈیفنس لیگ کے بانی ٹامی رابنسن کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور ووٹ بند کرو کے نعرے لگائے۔ ووٹ بند کرو سے ان کا اشارہ ان پناہ گزین کی طرف تھا جو فرانس سے بوٹ پر سوار ہو کر غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پچھلے کئی برسوں سے ان پناہ گزینوں کے خلاف نفرت بڑھتا ہوا پایا جا رہا ہے، جس کے ذمہ دار وہ نااہل سیاستدان ہیں جو اس معاملے کا حل نکالنے کے بجائے اس پر اپنی سیاسی دکان کو چمکا رہے ہیں۔ دراصل EDL کی حالیہ دنوں میں سرگرمی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ پورٹ میں متاثرین 6 سالہ EB کنگ، 7 سالہ LC ڈاٹ اور 9 سالہ وینس ڈاٹ ڈی سلوا ایگیور کے لیے پرامن احتجاج کے بالکل برعکس اسلام مخالف نعرے لگاتے ہوئے مشتعل ہجوم نے ساؤتھ پورٹ میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا، جس کے قریب ہی 3 چھوٹی لڑکیاں ماری گئی تھیں۔ مسجد پر حملے سے یہاں بھی EDL کی اسلام دشمنی کا ثبوت پایا گیا۔ انگلش ڈیفنس لیگ ایک برطانوی دائیں بازو کی سیاسی تحریک جو 2009 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ تنظیم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے متنازع نظریات اور احتجاجی مظاہروں کے لیے مشہور ہے۔ EDL کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی انتہا پسندی اور شریعت قانون کے خلاف ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ تنظیم نسل پرستی اور اسلاموفوبیا، مذہب اسلام یا عام طور مسلمانوں کے خلاف خوف، تعصب یا نفرت کی حامی ہے۔ EDL ایک انتہائی دائیں بازو کی تنظیم ہے جو اپنے اسلام فوبیا کے لیے مشہور ہے۔ اسلام کو ایک قدیم مذہب کے طور پر دیکھتا ہے جو انگلستان میں
زندگی سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن ایک غیر نسل پرست گروہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ دوران متعدد اراکین واضح طور پر نسل پرستانہ تبصرے کرتے ہیں۔ پی ڈی ایل کا یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ یہ سفید فام بالادستی کی وکالت کرنے والی نسل پرست تنظیم نہیں ہے، تاہم اس گروپ کی تحقیقات سے کچھ ارکان کا پتہ چلا ہے جو اکثر جنوبی ایشیائی یا عربی پس منظر والے لوگوں کے بارے میں توہین آمیز گالیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے پرامن اور غیر تشدد ذرائع استعمال کرنا چاہتے ہیں، تاہم رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ارکان ملک بھر میں تشدد مظاہروں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ پی ڈی ایل کے نظریات اور مظاہرے برطانوی معاشرے میں تقسیم اور تناؤ کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی تحریک سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ انگلش لیگ کے وجود اور اس کے اقدامات نے برطانوی معاشرے میں مختلف تنازعات اور مسائل کو جنم دیا۔ اگرچہ ای ڈی ایل اپنے آپ کو ایک محب وطن تنظیم کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن اس کی سرگرمیاں اور نظریات اکثر تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف سیاسی، سماجی اور قانونی ادارے ای ڈی ایل کے اقدامات کو قریب سے مانیٹر کرتے ہیں تاکہ معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھا جائے۔ انگلش ڈیفنس لیگ کا بانی ٹامی رابنسن، جس کا اصل نام اسٹیفن یا کیسلی لینن ہے اور جس نے 2009 میں ٹیم کارول کے ساتھ مل کر لوٹن کے مسلم انتہا پسندوں کے فوجیوں کے مارچنگ کے احتجاج کے خلاف انگلش ڈیفنس لیگ کی بنیاد ڈالی تھی۔ 30 سالہ ٹامی، جو کہ لوٹن کا رہنے والا ہے اور وہ لوٹن میں اپنی ٹریننگ، جہاں زیادہ تر عورتیں اپنے جسم کو گندی کرواتی ہیں، کی دکان چلاتا تھا۔ انگلش ڈیفنس لیگ کی بنیاد اس بات پر پڑی تھی کہ چند سال قبل مسلم انتہا پسندوں نے لوٹن میں فوجیوں کے مارچنگ کے دوران احتجاج کیا کرتے تھے۔ انگلش ڈیفنس لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لگ بھگ 25,000 سے 35,000 حقیقی حامی ہیں اور ان کے تنظیم کی مقبولیت بڑھنے کے بعد ان کا مساجد پر حملہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ان کے مظاہرے اکثر تشدد، ہنگامہ اور فاسد تنظیم کی جو اپنے مظاہرے کی وجہ سے ہنگامے کی نظر ہو جاتا ہے اور اس میں پولیس کو کافی لوگوں کو گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ انگلش ڈیفنس لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نسل کا ایک مقبول ترین تحریک ہے جس نے پولیس کے ناک میں دم کر رکھا اور اس پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے سیاست دانوں میں کوئی سیاسی رائے نہیں بن پا رہی۔ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انگلش ڈیفنس لیگ کے مظاہرے کا اصل مقصد بنیاد پرست اسلام کے خلاف ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے حامی ان باتوں سے بھی ناراض ہے کہ برطانیہ میں دوسرے ملکوں کے لوگوں کی غیر قانونی طور پر ہجرت ہو رہی ہے اور حکومت اس مسئلے پر کچھ خاطر خواہ قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ ساؤتھ پورٹ واقعے میں ملوث 17 سالہ انکسل روادہ گوہانا پر چاقو کے حملے کے الزام میں قتل کا الزام عائد کیا گیا۔
اس پر 8 بچوں اور زخمی ہونے والے 2 بالغوں کے لیے قتل کی کوشش کے 10 الزامات عائد کیے گئے۔ رودا کوہانا برطانیہ میں رواندا کے والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا اور حملے کے مقام کے قریب رہتا تھا۔ پہلے تو حملہ آور لڑکے کی شناخت 18 سال کم ہونے کی وجہ چھپائی گئی، تاہم جج کے آرڈر کے بعد لڑکے کا نام اور عمر کی تفصیل کو جاری کر دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ EDL نے غلط طور پر ملزم کو ایک مسلم پناہ گزین بتا کر مساجد اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روادہ عیسائی مذہب کے ماننے والے والدین کا بیٹا ہے، تو پھر انگلش ڈیفنس لیگ مختلف شہروں میں مساجد کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، مقصد EDL کا اسلام کو نشانہ بنانا ہے اور وہ برطانیہ کی آبرو اور عزت کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کی مسلم کونسل نے تمام مساجد پر زور دیا ہے کہ وہ عام نماز اور نماز جمعہ کے دوران اپنے حفاظتی پروٹوکول پر نظر ثانی کریں اور ان کو مضبوط کریں۔ وہیں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایک نیوز کانفرنس میں تشدد کی مذمت کی اور اسے دائیں بازو کی نفرت پر مولد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے بلکہ یہ چند افراد کا ایک گروپ ہے جو بالکل تشدد پر تلے ہوئے ہیں۔ انگلش ڈیفنس لیگ کی غنڈہ گردی اور اسلام دشمنی سے برطانیہ کے پرامن فضا میں کافی تناؤ پایا جا رہا ہے۔ حکومت اور پولیس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ EDL کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہ دیا جائے، لیکن EDL اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس نازک گھڑی میں مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا اور ہمیں مل جل کر ان لوگوں کی مخالفت کرنی ہوگی جو خوف اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم جی ہاں لندن ڈائری سن رہے تھے، جو تقریباً 12 سال سے لگاتار اخبار مشرق میں شائع ہوتا آ رہا ہے، اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو بتائیے گا کہ آج کا مضمون آپ کو کیسا لگا، اور لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے ضرور اپنا اظہار کریں گے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔